معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ہفتم، باب نمبر 19۔ کیسے مار کے اعجاز وہ کمزور سی آواز میں بولا، میں تو بس طلوع والے بڑووں کو دکھانا چاہتا تھا، سب انا کا کھیل ہے بھائی۔ اعجاز چند سیکنڈ تک چپ چاپ کھڑا حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، بھائی بدی، مایوسی کی باتیں نہ کرو، خواجہ معراج اب رکنے والا نہیں اور نہ ہی ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ بس آپ ایک دفعہ اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہوں، پھر دیکھیں ہم کیا کھیل کھیلتے ہیں۔ بدیع کی سانس سینے کے اندر شاں شاں کرنے لگی اور اس کی چھاتی ہلکے ہلکے جھٹکوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے لگی۔ نرس نے جلدی سے آکسیجن کا کھوپا ماتھے سے کھینچ کر اس کے منہ پہ جمایا اور گیس کے سلنڈر پہ نصب چھوٹے سے پہیے کو آہستہ سے گھما کر پریشر درست کیا۔ پھر نرس نے آنکھ کے اشارے سے اعجاز کو جانے کا اشارہ کیا۔ اعجاز آخری بار بدیع کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس نے باہر کے کمرے میں رک کر پوچھا، صحت یابی کے کیا چانس ہیں؟ ڈاکٹر 1 منٹ تک اسی طرح بیٹھا اپنے آگے رکھے کاغذوں کو الٹتا پلٹتا رہا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ پھر سر اٹھا کر بولا، کل رات کو تو 50-50 تھے، اب بہتر ہے، ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں۔ بدیع کی بیوی اور بھائی کو وہاں دن رات ٹھہرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ کمرے سے نکل کر اعجاز نے ان سے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے 2-3 روز میں تندرست ہو جائیں گے، خطرے کا وقت اللہ کے فضل سے گزر گیا ہے۔ ہسپتال کے باہر باقی کے لوگ بچوں سمیت کھڑے واپس جانے کے لیے سواریوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اعجاز نے ان سے بھی یہی بات کہہ کر رخصت لی۔ کل صبح آؤں گا، اس نے شیخ سلیم سے کہا۔ اگلے روز اعجاز ہسپتال پہنچا تو بدیع کے ملنے والوں کا جھمگٹ لگا ہوا تھا۔ کئی رشتہ دار دوسرے شہروں سے آ پہنچے تھے۔ بینچوں پہ آج کوئی نہ بیٹھا تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بے ترتیب سے دائرے کے اندر کھڑے تھے۔ بدیع کی بیوی اور بہن چپکے چپکے آنسو بہاتی ہوئی بار بار آنکھیں پونچھ رہی تھیں۔ ایک عمر رسیدہ عورت انہیں دلاسا دیتی جا رہی تھی۔ جاز صاحب، شیخ سلیم اسے دیکھتے ہی سرگوشی میں بولا، بدی کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ شیخ سلیم اعجاز کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ بھائی، پھنسی تو ادھر ہی تھا، فجر کی اذان کے وقت پر سانس الٹی ہو گئی۔ بھائی پھنسی کہتا ہے کہ مشین کی سوئی پہلے اس طرح ناچنے لگی تھی جیسے دماغ ہی خراب ہو گیا ہو، پھر ایک دم ہولی ہوتی ہوئی تقریباً رک گئی۔ ڈاکٹر، نرسیں سب دوڑے، سانس والی مشین لے کر آئے اور وہ لگا دی۔ اب بناوٹی سانس بدی کی باڈی کے اندر جا رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہاں سے اس نے رانوں کے بیچ اشارہ کر کے بتایا، ایک نالی اندر داخل کی اور اس کے سرے پر پلاسٹک کا بیگ بندھا ہوا ہے، کہتے ہیں گردے کام چھوڑ رہے ہیں۔ شیخ سلیم رونے لگا، بیچارہ مشینری سے چل رہا ہے۔ جاز بھائی، کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر تو اب ہم سے بات بھی نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو اندر جانے دیتے ہیں، خود ہی اندر آتے جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اللہ رحم کرے شیخ صاحب، اعجاز نے تسلی دی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھو، آخر کوئی معمولی آدمی تو نہیں، اخبار کا مالک ہے۔ آج کل تو تمہیں پتہ ہے مقدمے کے سلسلے میں ہر روز اخباروں میں ذکر آتا رہتا ہے، بلکہ بدی کی بیماری کی خبر بھی چھپ گئی ہے۔ اچھا؟ شیخ سلیم نے رونا بند کر کے پوچھا۔ ہاں اور کیا، تصویر کے ساتھ۔ ہاں ہاں، اعجاز نے تسلی کی خاطر جھوٹ موٹ کہہ دیا۔ پھر تو بڑی پوزیشن ہے بھائی جاز، ڈاکٹروں کو تصویر دکھانی چاہیے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں پتہ ہے، ڈاکٹر اتنی آسانی کے ساتھ اس سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، حوصلہ رکھو۔ اتنے میں خواجہ معراج بھی آ پہنچا۔ آتے ہی اس نے پوچھا، کیا صورت ہے؟ ٹھیک نہیں، اعجاز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہو، کیا ہوا؟ اعجاز نے تفصیل بیان کی۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، خواجہ معراج نے کہا۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں خواجہ صاحب، کوئی فائدہ نہیں، تم رکو تو صحیح، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ خواجہ معراج کمرے میں داخل ہو کر ہولے ہولے قدم دھرتا ہوا آگے بڑھا۔ کمرے میں 2 جونیئر ڈاکٹر اور 2 نرسیں کھڑی تھیں۔ ایک صفائی کرنے والی عورت گیلے کپڑے سے فرش چمکا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں
آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ اندر والے کمرے کے دروازے کے شیشے کے بیچ سے ایک نرس مریض کے بستر کے آس پاس دکھائی دے رہی تھی۔ خواجہ معراج کی جانب کسی نے دھیان نہ دیا۔ وہ خاموشی سے جا کر ڈاکٹروں کے پاس رک گیا۔ آدھا منٹ گزر گیا تو ایک ڈاکٹر نے سر موڑ کر اکتائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ خواجہ معراج نے وکیلوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنے سیاہ کوٹ کے دامن کو ہاتھوں سے ذرا کھینچ کر سیدھا کیا۔ ٹائی پہ اعتماد سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ڈاکٹر سے مخاطب ہوا۔ ایک دو جملوں کے بعد ہی ڈاکٹر نے بات ختم کر کے اس کی طرف پشت کر لی۔ خواجہ معراج وہاں سے پلٹ آیا۔ باہر نکل کر اس نے بدیع الزماں کے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہا، حالت سنبھل رہی ہے، میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے۔ اچھا جی، شیخ سلیم نے پوچھا، کیا کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، حالت سنبھل رہی ہے، مکمل علاج ہو رہا ہے، انشاءاللہ صحت ہوگی۔ پھر خواجہ معراج اعجاز کو بازو سے پکڑ کر ان سے دور لے گیا۔ اعجاز، تم سے کیا چھپاؤں، ان لوگوں سے میں نے دل رکھنے کی بات تو کر دی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے وہ اس وقت کچھ نہیں بتا سکتے۔ مریض کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سب کچھ کر رہے ہیں، بیٹا بلاکرز تک دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ اعجاز نے پوچھا۔ جان بچانے کی دوائی ہوتی ہے۔ خواجہ معراج نے جیب سے رومال نکال کر ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ میں چاہتا تھا ایک دفعہ بدی سے بات کر لوں، بتا دوں کہ اپیل تیار ہو چکی ہے، قانون کے مطابق کارروائی شروع کرنے والا ہوں، سب کچھ ہماری فیور میں ہے۔ اگر ایک بار بدی کو یہ بتا دیتا تو اس پہ اچھا اثر ہوتا۔ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ خواجہ معراج ایک لہجے کو رکا۔ سمجھ گئے نا اعجاز، مقدمہ میرے قابو میں ہے۔ میں تو ایک بار انتظار کو دیکھنا چاہتا تھا کہ مقدمہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ پیسے چڑھانے کے باوجود اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی۔ نکال کے دکھاؤں گا، تم فکر نہ کرو، ایسا سبق دوں گا کہ عمر بھر اس مقدمے کو یاد رکھے گا۔ اچھا، میری اب کورٹ میں پیشی ہے، شام کو پھر پتہ کروں گا۔ یہ کہہ کر خواجہ معراج وہاں سے رخصت ہوا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ بینچ پر 3-4 بچوں اور عورتوں کے علاوہ کوئی نہ بیٹھا۔ سب کھڑے کھڑے باتیں کرتے یا ادھر ادھر چل پھر کر وقت کاٹتے رہے۔ پھر دفعتاً اندر کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ تیز تیز قدموں کی چاپ پیدا ہوئی اور ساتھ ہی ایک بھگدڑ مچ گئی۔ کسی برقی آلے نے ٹیں ٹیں کی آواز پیدا کرنی شروع کر دی۔ برآمدے کے کسی دوسرے کمرے میں کسی ڈاکٹر کا جیبی آلہ تیزی سے پیں 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 کرنے لگا۔ دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آنے لگیں۔ برآمدے کے کمروں سے 2 ڈاکٹر اور 2 نرسیں نمودار ہوئیں اور چاروں بھاگتے ہوئے بدیع الزماں کے کمرے میں داخل ہوئے۔ گھر والے سب لوگ دروازے پر جمع ہو گئے۔ 2-3 نے اندر گھسنے کی کوشش کی تو ایک مرد نرس نے ان کا رستہ روک کر دروازہ بھیڑ دیا، مگر لوگوں کے دباؤ سے اس کا ایک پٹ ذرا سا کھلا رہا۔ نرس اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے وہیں پہ کھڑا رہا۔ بدیع الزماں کے عزیزوں میں متوشش آوازوں کی ایک لہر اٹھی۔ ہائے میرے اللہ، رحم کر، بہن نے کہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ فصیح الزماں نے سختی کے ساتھ نرس سے سوال کیا۔ کچھ ہمیں بھی بتاؤ، یہ بھگدڑ کیوں ہے؟ کیسی بھگدڑ ہے؟ کچھ نہیں ہوا، نرس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہیں ٹھہریں۔ یہیں ٹھہریں؟ یہیں ٹھہریں؟ کیوں یہیں ٹھہریں؟ تمہارے لیے وہ مریض ہے، میرا وہ بھائی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بتایا جائے یہ کیا ہو رہا ہے۔ صبر کریں بھائی جان، نرس بولا۔ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، زیر تربیت نرس ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اندر بھی نہیں گیا، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ ابھی ڈاکٹر صاحبان باہر آئیں گے تو سب کچھ بتا دیں گے۔ نرس نے ہجوم کے عقب میں دیکھا تو فوراً سامنے سے لوگوں کو ہٹا کر رستہ بنانے لگا۔ برآمدے میں کنسلٹنٹ چلا آ رہا تھا۔ دروازے میں کھڑے ہوئے سب لوگ اس کے آگے سے ہٹ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگا، بدیع الزماں کی بیوی ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ روتی ہوئی آواز میں بولی، ان کی جان بچا لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ بی بی، وہ بولا، اگر آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اور اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب خفا ہوں گے، نرس نے ان لوگوں سے کہا، مجھے دروازہ بند کر لینے دیں۔ فصیح الزماں دروازے سے مڑا، چلو بھائی، ہم یہاں کھڑے کچھ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ دباؤ کم ہوا۔
تو نرس نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے اعجاز نے، جو ایسے مقام پہ کھڑا تھا جہاں سے اندر والا کمرہ دکھائی دیتا تھا، ایک نظر دیکھا کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور ایک ڈاکٹر نے بدیعظما کی چھاتی ننگی کی ہے اور سینے پہ پورے زور سے دھپ دھپ کر کے چپت رسید کر رہا ہے اور کبھی دونوں ہاتھوں سے اس کی چھاتی پہ اپنے بدن کا پورا وزن ڈال کر دبا رہا ہے۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد جو آدھا گھنٹہ گزرا وہ ایسا تھا کہ ایک ایک منٹ گھنٹے کے برابر لگا۔ بینچوں پر سے بچے اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے، اپنے بڑوں کی جانب منہ اٹھائے ہوئے یا کھڑکیوں میں کھڑے ایڑیاں اٹھائے باہر دیکھ رہے تھے۔ مرد ہاتھ پیچھے باندھے، سر جھکائے 5-10 قدم کے اندر اندر چکر کاٹتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتے جا رہے تھے۔ عورتیں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے خشک سوکوار آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ کوئی کسی سے بات نہ کر رہا تھا۔ جو بھی منہ کھولتا وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھتا اور زبان سے اللہ کا نام لیتا۔ مرد آگے پیچھے چلتے ہوئے بار بار کلائی کی گھڑیوں پہ نظر ڈالتے، جیسے کسی معین وقت کے انتظار میں ہوں۔ گو کوئی معین وقت ان کے سامنے نہ تھا۔ ان کی گھڑیوں کی سوئیاں کبھی اتنا بیکار نہ چلی تھیں۔ آخر دروازہ کھلا۔ سب کے سب ہلہ کر کے دروازے پر گئے، مگر جونیئر ڈاکٹر نے فصیح الزما کو اشارے سے اندر بلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ 3-4 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور فصیح الزما ماتھے پہ ہاتھ مارتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے اپنی بہن اور بدی کی بیوی کو بازوؤں میں سمیٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور ان کے سروں پہ اپنا چہرہ رکھ کر رونے لگا۔ اس کا سارا جسم ہل رہا تھا۔ اعجاز نے دروازے سے اندر دیکھا۔ بدیع الزما کے بدن سے سب ٹیوبیں اور نالیاں اتار دی گئی تھیں اور وہ سفید چادر سے ڈھکا پڑا تھا۔ ارد گرد کوہرام مچا تھا۔ اعجاز سر کو ہاتھوں میں لے کر بینچ کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ ہائے، تمہارا وکیل تھا؟ سکینہ نے پوچھا۔ 100 بار تو تجھے بتایا ہے، اخبار کا مالک تھا۔ مجھے کیا پتا، کل سے تم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تمہارے مشکل ناموں والے بندے مجھے کب یاد رہتے ہیں؟ نہ میں نے دیکھے نہ سنے۔ بیچارے کی بیوی بچے تھے؟ اعجاز نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہائے بیچارہ، جنازہ پڑھ آئے ہو؟ نہیں، اعجاز تیزی سے بولا، کھیت میں پھینک کر آ گئے ہیں۔ سکینہ نے روٹی پکاتے پکاتے رک کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہر وقت بد مزاجی کرتے رہتے ہو۔ اعجاز اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب سے اعجاز واپس گھر آیا تھا اس وقت سے وہ ایک سکتے کی حالت میں تھا۔ نہ اس کے دل میں کوئی بات ٹھہرتی تھی نہ دماغ میں۔ زیر سطح ایک ہیجان کی لہر تھی جس کے اوپر سکوت کی چادر تنی تھی۔ وہ 2 مختلف دنیاؤں کے بیچ تیر رہا تھا۔ اس کا دایاں اور بایاں بازو الگ الگ ان 2 دھاروں سے رگڑ کھا کر اپنی اپنی برقی رو پیدا کر رہے تھے، جو اعجاز کے اندر سے گزرتی ہوئی اس کے بدن کے پردے ادھیڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی نظر کے سامنے دنیا کی اصل حقیقتیں واضح طور پر عیاں ہو رہی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتوں سے اس کی توجہ اٹھتی جا رہی تھی۔ جن بنیادوں پہ اس نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی تھی، بدیع الزما کی موت نے ان میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے فالتو چڑھی ہوئی تہیں ایک ایک کر کے اس کے جسم سے اتر رہی ہوں اور اس کی نگاہیں دور تک مار کرتی جا رہی ہوں۔ پچھلی رات کو بھی وہ کھانا کھانے کے بعد دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا رہا تھا، مگر آدھی رات کے وقت سونے کو گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ آج وہ اپنے کمرے میں گیا تو کافی دیر تک دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھا رہا۔ سکینہ کھانے وانے سے فارغ ہو کر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ جب آدھی رات ہونے کو آئی اور اعجاز کے آنے کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا تو سکینہ جمائیاں لیتی ہوئی اپنی پیڑھی سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ صحن پار کر کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اعجاز کرسی پہ بیٹھا، کوہنیاں میز پہ ٹکائے، سر کو ہاتھوں میں لیے یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے سو رہا ہو، مگر دروازے کی آواز سنتے ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سر کی حرکت سے معلوم ہوتا تھا جیسے کئی من کا بوجھ اس کے کندھوں پہ رکھا ہو۔ روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہے، سکینہ نے کہا۔ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بھوک نہیں ہے، اعجاز نے جواب دیا۔ سارا دن خوار ہوتے رہے ہو،
کچھ کھایا پیا بھی ہے؟ اعجاز سر ہلا کر بولا۔ پھر نیند کیسے آئے؟ پیٹ میں کچھ ڈالو تو آنکھ بھی آرام کرے۔ اعجاز نے جواب دے بغیر دوبارہ سر کو ہاتھوں پہ رکھ کر انگلیوں سے ڈھانپ لیا۔ سکینہ دروازہ کھلا چھوڑ گئی اور 2-4 منٹ میں توے پر روٹیاں گرم کر کے ہانڈی سے گرم سالن پلیٹ میں ڈال کر لے آئی۔ یہ لو، وہ چنگیر میز پہ رکھ کر بولی۔ اتنا غم کس کام کا؟ موت تو بندے کا سایہ ہوتی ہے، مگر جب تک جان ہے اس کا دھیان کرنا اللہ کا حکم ہے۔ کچھ کھا لو۔ اعجاز نے جواب نہ دیا تو سکینہ پلٹ کر گئی اور باورچی خانے سے ایک خالی پلیٹ اٹھا کر لائی جو اس نے سالن والی پلیٹ پر اوندھی کر کے رکھ دی۔ روٹیاں دسترخوان میں لپیٹ دی ہیں، گرم رہیں گی، وہ جاتے جاتے بولی۔ جب بھوک لگی تو کھا لینا، فاقے سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ اعجاز کو وقت کا ہوش نہ تھا۔ اس کے اعصاب کا صدمہ جو بدیع الزماں کی صورت سے شروع ہوا تھا اب پھیل کر کسی اور ہی کیفیت میں داخل ہو چکا تھا، جس میں بہت سی آگے پیچھے کی باتیں شامل ہو گئی تھیں، پرانی اور بیچ کے وقت کی، اور موجودہ باتیں آپس میں اس طرح گھل مل گئی تھیں کہ وقت کا وجود ان کے اندر معدوم ہو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ ساری باتیں ایک ہی لہجے میں ایک ہی مقام پر قائم و دائم تھیں۔ جب اس نے سر اٹھایا تو رات کے 2:30 بجے تھے۔ اس نے ایک نظر کلائی کی گھڑی اور دوسری کھانے کی چنگیر پہ ڈالی، ہاتھ بڑھا کر دسترخوان کے اندر ٹٹولا تو روٹیاں ٹھنڈی ہو کر اکڑ چکی تھیں۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا، کرسی پہ بیٹھا وہ چند منٹ تک دیوار کے ساتھ بچھی چارپائی کو دیکھتا رہا، پھر جا کر اس پہ لیٹ گیا۔ کافی دیر تک وہ سوتا جاگتا ہوا کروٹیں بدلتا رہا، مگر فجر کی اذان سے ذرا پہلے گہری نیند سو گیا۔ اس جکڑ سے اعجاز آخر بدیع الزماں کے صوم والے روز آزاد ہوا، جب اس نے دیکھا کہ اس نچلے طبقے کی رہائشی علاقے کی ایک خستہ گلی میں جہاں بدیع الزماں کا گھر تھا، زمین پر میلی اور کٹی پھٹی کرائے کی دریاں بچھی تھیں اور ان دریوں پر سفید دھلے ہوئے کپڑے پہنے شہر بھر کے نامور صحافی اور ان کے مشہور و معروف دانشور لکھاری بیٹھے بنے ہوئے چنے اور کھجور کی گٹھلیوں کو ہاتھوں میں رولنے کا خود کار عمل کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ صحافت کی دنیا میں اعجاز کی زندگی کا بہت کم حصہ گزرا تھا، مگر جو گزرا تھا اس دوران بھی وہ زیادہ تر اپنے گھر اور زمینداری کے کاروبار میں مصروف رہا تھا۔ چنانچہ صحافت کی برادری کے ان لوگوں کو اعجاز نے ان کی تصویروں وغیرہ سے پہچانا، مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچ کر ایک کونے میں بیٹھا، کئی جانے پہچانے اور اجنبی لوگوں نے دور سے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، گویا اس کے واقف کار ہوں۔ اعجاز نے جھجکتے ہوئے جواب میں ہاتھ اٹھایا۔ کل شریف اور دعا کے بعد سب اٹھ کھڑے ہوئے تو ایک ایک کر کے یہ لوگ اعجاز کے پاس آئے۔ انہوں نے گرم جوشی سے اعجاز کے ساتھ مصافحہ کیا اور اس کی خیریت دریافت کی۔ اعجاز ان میں سے بہت سو کے ناموں سے واقف نہ تھا، مگر ان کی آنکھوں میں آشنائی اور اپنائیت کی جھلک دیکھ کر اس کا جی کچھ ٹھہرنے لگا۔ آخر میں روزنامہ طلوع کے چیف ایڈیٹر نے اعجاز کے پاس رک کر بات کی۔ ابتداً کے 2-1 ایشوز میں بدی نے ہمارے بارے میں کچھ باتوں کا اشارتاً ذکر کیا تھا، جیسے مرحوم کو کوئی رنج ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدی کے لیے ہمارے دل میں احترام اور محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ آپ کو علم ہوگا کہ مالکان کے لیے اخبار ایک بزنس ہوتا ہے اور ان کے اصول مختلف ہوتے ہیں۔ ہم لوگ خود عمر بھر کمپرومائز کر کے برا بھلا رستہ نکالتے رہتے ہیں اور اب تھوڑی بہت عزت لیے پھرتے ہیں، مگر بدی ایک ہی بات پر اڑا رہا کہ اپنے اصولوں سے منحرف نہیں ہوگا۔ میں نے بذات خود اس کی منت کی کہ رک جاؤ، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا، مگر آخر میں وہ چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ طبیعت کا بھی تیز تھا، مگر خدا اسے جنت میں جگہ دے، ایک پیور جرنلسٹ تھا۔ میں خود ایک تعزیتی نوٹ لکھ کر نمایاں جگہ پہ چھاپ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اداریے کی شکل میں لکھوں۔ اعجاز آہستہ سے ہنسا۔ تعزیتی کالموں سے کیا ہوتا ہے زیدی صاحب؟ بھائی بدیع الزماں تو اب دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ہمارا فرض ہے اعجاز صاحب، وہ ہمارے قبیلے کی ایک معزز ترین شخصیت تھی۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پسماندگان کے لیے کچھ مالی امداد کا بندوبست کریں۔ اعجاز نے کہا، بھائی بدی پر قرضے کا بھی کافی بوجھ چڑھ چکا ہے۔ ہاں،
کیوں نہیں؟ زیدی پہلو بچانے کے انداز میں بولا۔ میں اپنی آرگنائزیشن کو اپروچ کروں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ زیدی مصافحہ کر کے رخصت ہوا تو خواجہ معراج جو دور کھڑا دیکھ رہا تھا اعجاز کو فارغ پا کر اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ میں تو بدی کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اپیل تیار کر لی گئی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سن کر وہ اٹھ بیٹھتا۔ کاش میں اس کو یہ خوشخبری سنا سکتا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کے پاؤں تلے سے دریاں جو آدھی گلی میں بچھائی گئی تھیں لپیٹی جا رہی تھیں۔ جگہ جگہ پر بھنے چنے اور کھجوروں کی گٹھلیاں بکھری پڑی تھیں۔ اعجاز جواب دیے بغیر کھڑا خواجہ معراج کی بات سنتا رہا جو اپنے آپ میں مگن بولتا جا رہا تھا۔ مجھے تو یہ دکھ ہے کہ انتظار حسین میرے پنجے سے نکل گیا۔ قسمت کا دھنی ہے، ورنہ ایسی مات دیتا کہ اس کی ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ جاتی۔ ججوں کا ٹاؤٹ بن کر ریپوٹیشن بنا رکھی ہے۔ خیر، ایک اور کیس میرے پاس آیا ہے، اس میں پھانس لوں گا۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ اعجاز چہرے پہ عطا حیرت کا تاثر لیے آنکھیں پھاڑے خواجہ معراج کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پہ اعتبار نہ آ رہا تھا۔ خواجہ معراج باتیں کیے جا رہا تھا اور اعجاز سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سب ان دو وکیلوں کے مقابلے کا کھیل تھا؟ پھر اسے یاد آیا کہ بدیع الزماں کے لیے بھی اس کے اپنے قول کے مطابق یہ طلوع والوں کے ساتھ اس کے مقابلے کا کھیل تھا۔ ساتھ ہی اعجاز نے ہلکی سی پشیمانی سے سوچا کہ اس کے اپنے لیے بھی کیا یہ صرف بشیر کو مات دینے اور کنیز کو زور بازو دکھانے ہی کی لڑائی نہ تھی؟ سب انا کا کھیل ہے بھائی۔ بدیع الزماں کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں بدیع الزماں کی سانس کی مانند شاں شاں کرنے لگے۔ سیدھا راستہ تو یہ ہے کہ اپیل کے ساتھ معافی نامہ داخل کر دیا جائے، خواجہ معراج کہہ رہا تھا۔ مگر ایک آسان رستہ ہے، قانون میں اس کی گنجائش ہے۔ فریقین کی رضامندی سے عدالت کا فیصلہ کالعدم کرنے کی درخواست دی جا سکتی ہے، جس کی مخالفت نہیں کی جائے گی، مگر اس سے پہلے ایک قدم اٹھانا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ پرچہ بند کرنے کا پریس میں اعلان کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں ضروری ہے بھائی؟ خواجہ معراج اعجاز کو بازو سے پکڑ کر غیر ضروری طور پہ مزید پرے لے گیا۔ پرچہ عملی طور پہ اب تو بند ہو ہی چکا۔ شیخ سلیم اپنے نقصان پہ صبر شکر کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ایڈیٹر اور پروپرائٹر مر چکا ہے۔ پیسہ ویسا کوئی نہیں آئے گا۔ پرچہ چلائے گا کون؟ تم ایک اچھے رپورٹر ثابت ہوئے ہو، عبارت اچھی لکھ لیتے ہو، مگر تم اخبار نویس نہیں ہو۔ اس بزنس کی الف بے کا تمہیں پتہ نہیں۔ یہ بھیڑیوں کا کچار ہے، بھیڑیوں کا۔ 2 دن میں تمہیں ہڑپ کر جائیں گے۔ وہ بدی ہی تھا جو اتنے دن نکال گیا۔ 30 سالہ تعلقات کی بنا پر لوگ اسے اشتہارات وغیرہ خیرات کے طور پر دے دیا کرتے تھے۔ میں قانونی مشیر کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ جلد از جلد پرچہ بند کرنے کا اعلان کر دیا جائے اور یہ ڈیوٹی تم ادا کرو۔ قانونی مشیر کی حیثیت سے آپ بھی پریس نوٹ جاری کر سکتے ہیں۔ کر سکتا ہوں، مگر میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ تم کرو۔ مجھے پریس میں کوئی نہیں جانتا۔ تم آدھے پونے رپورٹر تو تھے ہی، مگر مقدمے کی وجہ سے پوری طرح پہچانے جا چکے ہو۔ تمہاری بات میں ایک اتھارٹی ہوگی۔ ازمیر والوں کی رضامندی کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اعلان تمہارے منہ سے ہو۔ اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بس 2-3 بڑی اخباروں کے سٹی ڈیسک والوں کو مدعو کر کے مختصراً کہہ دیا جائے کہ ایڈیٹر پبلشر کی افسوسناک کہنا ضروری ہے، بلکہ نہایت افسوسناک موت کی وجہ سے بے بانگ دہل ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے، اور گول مول کر کے بات کر دینا، بلکہ بیان میں لکھ دینا کہ بے بانگ دہل کی اشاعت کے تمام تر دورانیے میں کسی شائع شدہ مواد کے باعث اگر کسی شخص یا ادارے کو دانستہ یا نادانستہ رنج پہنچا ہے تو ہمیں دلی افسوس ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بس یہ کافی ہے۔ ازمیر والوں کو اور کیا چاہیے؟ نہ رہا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ کل کا دن چھوڑ دو، میں رپورٹروں سے رابطہ کرتا ہوں۔ 2-1 بڑی اخباروں کے تراشے چاہیے، زیادہ کی ضرورت نہیں۔ کل میں یہ انتظام کر دیتا ہوں۔ پرسوں صبح خواجہ معراج نے اپنے آپ سے نفی میں سر ہلایا۔ صبح کو پریس والے کہاں سے آئیں گے؟ بڑوے 12 بجے تو سو کر اٹھتے ہیں۔ آفٹرنون ٹھیک ہے، 2 بجے بلا لیتے ہیں، مگر تم 12 بجے پہنچ جانا۔
میں، تم اور شیخ سلیم تینوں بے بانگ دہل کے دفتر میں ان سے ملیں گے۔ خواجہ معراج اعجاز کا بازو تھپ تھپا کر رخصت ہو گیا۔ گو خواجہ معراج کی جانب سے اسے مایوسی سی ہوئی تھی، مگر بدیع الزماں کے سوئم پہ اتنے سارے چیدہ چیدہ اخبار نویسوں کو موجود پا کر اور پھر اپنے ساتھ ان کا رویہ دیکھ کر اعجاز کے جی کو ڈھارس ہوئی تھی اور اس کا مزاج قدرے کھل گیا تھا۔ 3-4 دن میں پہلی بار اس نے گھر پہ سکینہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تمہیں کچھ ہوش آئے تو لڑکوں کے معاملے پر ملک جگیر سے جا کر مل لاؤ، اس کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ عالمگیر بالکل ہی بے مہار ہو جائے گا۔ پرسوں شہر سے واپسی پر جاؤں گا، اعجاز نے کہا۔ آج اخبار والے کا کل بھی ہو گیا ہے، اب شہر کیا کرنے جا رہے ہو؟ پرسوں مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا؟ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ بجارتے نہ ڈالو، سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ بھئی اخبار کا مالک مر گیا ہے، اخبار بند ہو گیا، مدعیوں کو اور کیا چاہیے؟ پرسوں ہم اس بات کا اعلان کر دیں گے، معذرت بھی کر لیں گے، معاملہ ٹھپ۔ شکر ہے ایک اور مصیبت ختم ہوئی، اب کسی اور کام میں ہاتھ نہ ڈال لینا۔ اب کون سا کام رہ گیا ہے؟ سب سے ضروری لڑکوں کا کام ہے، ان کا دھیان کرو، ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تجھے تو سب کچھ ہاتھ میں رکھنے کی فکر رہتی ہے۔ جوان لڑکے ہیں، زمانہ دیکھیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ باپ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کوئی ٹھیک نہیں ہوتا تو میں کہیں چلا جاؤں؟ کیا مطلب؟ تو جو کہتی ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کوئی ٹھیک نہیں ہوتا تو میں چلا جاتا ہوں، پھر شاید اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ تمہیں تو بات الٹی طرف لے جانے کی عادت ہو گئی ہے۔ سکینہ بات کاٹ کر بولی، میں کہتی ہوں باپ کا ہاتھ سر پر ہو تو لڑکے آپے میں رہتے ہیں۔ اعجاز آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا۔ سکینہ بھی شرارت میں آ گئی۔ پھر جائیداد میرے نام کب لگا رہے ہو؟ جائیداد تیری ہی ہے، سارا بندوبست تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زبانی کلامی کو میں نہیں مانتی، کاغذوں میں میرے نام کب کرو گے؟ دیکھ، جائیداد آج بھی تیری، آگے بھی تیری۔ آج میری ہے، آگے کا مجھے پتہ نہیں۔ تمہارا کوئی اعتبار ہے؟ کل کوئی نیچ ذات کی لا کر گھر میں ڈال لو۔ اعجاز ہنس پڑا۔ کسی بے گناہ کو لا کر تیرے ہاتھوں حرام کی موت مروانا ہے؟ تو اس کا خون پی جائے گی۔ بات نہ ٹالو، کب رجسٹری کروا رہے ہو؟ کہا تو ہے جائیداد ساری تیرے ہاتھ کے نیچے ہے، آگے بھی رہے گی۔ آگے شاگے کا مجھے نہیں پتہ، زبان کر کے پھر گئے ہو۔ آگے کا تجھے کیسے نہیں پتہ؟ تو چاچے کی اولاد ہے، چاچے کی لڑی میں عورتیں 100 سال کی ہو کر کھاتی پیتی رہتی ہیں، تیری دادی 95 سال کی دوڑتی پھرتی ہے، 2 قسموں کی جائیداد کھا بیٹھی ہے۔ چل چل، میری دادی کو باتیں نہ کر۔ سکینہ بے تکلفی سے بولی، دادے تو بچارے بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ہاں، ان کی بیماری تیری دادی تھی۔ ہائے، تجھے تو شرم بھی نہیں آتی۔ سکینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور 1-2 بار مڑ کر اعجاز کو دیکھنے کے بعد گھر کے اندر چلی گئی، گویا خاموش نظروں سے اسے بلا رہی ہو۔ اعجاز کا جی گو ہلکا ہو چکا تھا، مگر اس کا دل ابھی گھر کے اندر جانے کو نہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی سکینہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، وہ باورچی خانے سے نکل کر اپنے صحن والے کمرے میں چلا گیا۔ دیر تک وہ کرسی کی پشت سے پشت جمائے اس کے بازوؤں پہ اپنے بازو رکھے بے حرکت بیٹھا، اپنے سامنے میز کی خالی سطح کو دیکھتا رہا، گویا اپنے اجزاء کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کئی پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اتر گئے تھے، مگر ابھی مزید کئی مختلف اور متضاد نوعیت کے بوجھل غلاف اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ ان پردوں کی تہوں میں چھپا کوئی ادھر اور کبھی ادھر سے جھانکتا ہوا بدیع الزماں کا چہرہ تھا جو ہٹائے نہیں ہٹتا تھا اور اعجاز کے تصور سے آنکھ مچولی کھیلے جا رہا تھا۔ اعجاز کی عجیب حالت تھی کہ وہ ابھی تک دل میں یہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ بدیع الزماں کے بارے میں اس کے کیا جذبات تھے۔ کیا وہ ایک بے وقوف آدمی تھا جس نے اپنی حماقت سے صحت گنوا دی تھی؟ کیا وہ انا پرست تھا جس نے سب کو اندھیرے میں رکھا اور محض اتفاق سے نام پیدا کر لیا تھا؟ کہ وہ حقیقی طور پہ ایک انصاف پرست اور عظیم شخص تھا جس نے اپنے اصولوں کی خاطر قربانی دی تھی؟ اعجاز کی روح میں ایک کشمکش جاری تھی جس نے اس کے اندر خواہش پیدا کی کہ کم از کم اس ایک رات کو وہ اسی طرح خاموشی کی حالت میں وہاں بیٹھا رہے اور کوئی اسے بلانے کو نہ آئے، حتیٰ کہ
وہ آنکھ میں چولی کھیلتا ہوا چہرہ اس کے تصور سے خارج ہو جائے۔